السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، صوبہ تمل ناڈو کے اس معروف علاقے بلکہ تاریخی علاقے پرنام بٹ میں آج پہلی مرتبہ آپ حضرات کے درمیان اپنے آپ کو موجود پا کر میں بے حد خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ ہماری جماعت کی بڑی اچھی تاریخ اس علاقے سے وابستہ رہی ہے۔ مجھے یاد ہے حال ہی میں ہمارے مادر علمی جامعہ سلفیہ بنارس کی تاسیس کا ایک فوٹو میں نے دیکھا تھا۔ 1963 میں جب جامعہ سلفیہ بنارس کی بنیاد پڑی تھی تو جو پہلا چندہ دیا گیا تھا، ہندوستان سے کچھ چنندہ لوگوں نے جامعہ سلفیہ جو ہماری جماعت کا ایک مرکزی ادارہ ہے، اور اس زمانے میں تو ظاہر ہے کہ اس کو بنانے کے لیے اور جذبہ تھا، تو اس میں چندہ دینے والوں میں نے دیکھا کہ اس لسٹ میں پرنام بٹ کا بھی اور یہاں کے کسی حاجی صاحب کا بھی نام تھا، نام میرے ذہن میں نہیں ہے۔ تو یہ بڑی روشن تاریخ رہی ہے اس علاقے کی، اور یہ میری بدنصیبی رہی کہ ابھی تک میں آپ حضرات کے درمیان نہیں آ سکا۔ میں شکر گزار ہوں اپنے ان تمام بھائیوں کا جن کی محنتوں سے، جن کی کوششوں سے آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا اور آپ کے درمیان مجھے آنے کا موقع ملا۔ بڑی خوبصورت، بڑی پروقار اور سنجیدہ یہ مجلس ہے، اور بھی آپ نے دل کی اصلاح پر ایک بہترین خطاب سماعت فرمایا۔
رب العالمین ہم سب کو اپنے دل پر توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ دلوں کو پھیرنے والا، دلوں کا مالک وہی اللہ ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو نکال کر ہم سب کے دلوں کو قلب سلیم بنا دے، آمین۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ذمہ داروں کی طرف سے مجھے جو عنوان ملا ہے وہ یہ ہے کہ گھروں کو مثالی کیسے بنائیں۔ ہم میں سے ہر شخص ظاہر ہے جب اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے، ایسا سسٹم بنایا ہے کہ ہم دنیا میں اکیلے نہیں ہوتے۔ ہم جب دنیا میں آنکھیں کھولتے ہیں تو ہم کسی کے بیٹے ہوتے ہیں، کسی کے پوتے ہوتے ہیں، کسی کے نواسے ہوتے ہیں۔ پھر ہماری عمر بڑھتی ہے، ہمارے رشتے بڑھتے چلے جاتے ہیں، شادی ہوتی ہے، ہم کسی کے شوہر بن جاتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، ہم کسی کے باپ بن جاتے ہیں، اولاد کی اولاد ہوتی ہے، ہم کسی کے دادا کسی کے نانا بن جاتے ہیں۔ یہ جو رشتے ہوتے ہیں، انہی رشتوں سے گھر بنتا ہے، اور گھر ایک انسانی زندگی میں گھر کی بڑی اہمیت ہے۔ گھر کے اندر ہی انسان کو سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے 14ویں پارے میں فرمایا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، اللہ رب العالمین نے تمہارے گھروں کو تمہارے سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ سکون تو تمہیں تمہارے گھروں میں ملے گا۔ اور آپ دیکھ لیں، انسان روزی روٹی کے لیے اپنا گاؤں، اپنا وطن چھوڑ کے دبئی جاتا ہے، سعودی عرب جاتا ہے، دنیا کے بہترین ملکوں میں جاتا ہے، بہترین علاقوں میں جاتا ہے، مگر اس کا دل اپنے گھر میں لگا رہتا ہے۔ اس کو گھر کی یاد آتی ہے۔ انسان بزنس کرنے جاتا ہے، نوکری کرنے جاتا ہے، تھکا ہارا ہوتا ہے، جب گھر میں آتا ہے اس کے دل کو قرار ملتا ہے۔ اس کی بیوی کا مسکراتا چہرہ، اس کے بچوں کی شرارتیں، اس کی ماں کی دعائیں، اس کے باپ کا بیٹھ کر کے اس سے باتیں کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سکون دیتی ہیں میرے بھائی۔ تو انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے گھر کا ہونا، اور گھر کا چھن جانا بہت بڑا عذاب ہے۔ کسی سے اس کا گھر چھین لیا جائے، یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ یہودیوں کے بعض قبیلوں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ غداری کی، بے وفائی کی، اور ان کے گھروں سے ان کو نکالا گیا، تو اللہ نے قرآن میں کیا بیان کیا 28ویں پارے میں؟ فرمایا هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، ان یہودیوں کو ان کے گھر سے اللہ نے نکال دیا، اور اللہ نے اس کو اپنا عذاب قرار دیا۔ اللہ نے فرمایا یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار۔ مسلمانوں دیکھو ان غدار یہودیوں پر ہمارا عذاب کیسے آیا۔ اپنے گھروں کو چھوڑ کے اور برباد کر کے جا رہے ہیں۔ کل تک جن گھروں کو سنوارتے تھے، بناتے تھے، آج اسی گھر کے دروازے اور کھڑکیاں توڑ کے اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ تو گھر میرے بھائیوں ہماری زندگی میں بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور آج کی ہماری تقریر کا عنوان ہے کہ گھروں کو ہم مثالی کیسے بنائیں، گھروں کو آئیڈیل کیسے بنائیں۔ ایک تو ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے گھر کو سجانا سنوارنا، بہترین کارپیٹ بچھانا، بہترین ڈیکوریشن کرنا، اس کا جو ہے انٹیریئر ڈیزائن کرنا، اس کے جو ہے گھر کے باہر رنگ و روغن بہترین کرنا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ آج ہم بات کریں گے شرعی نقطۂ نظر سے، اسلامی نقطۂ نظر سے، کہ گھر کو ہم اسلام کی نظر میں، اللہ کی نظر میں، رسول کی نظر میں، شریعت کی نظر میں ہم ایک گھر کو ایک آئیڈیل گھر کیسے بنائیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس سوال کا جواب دیں، قابل غور نقطہ یہ ہے کہ گھر کو اسلامی گھر بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ بھئی گھر چل رہا ہے، چلنے دیجئے، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، ہونے دیجئے، گھر کے اندر حرام چیزیں ہو رہی ہونے دیجئے، کیا ضرورت ہے گھر کو اسلامی گھر بنانے کی؟ اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں دیا ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد، اس آیت میں اللہ نے اس سوال کا جواب دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہر انسان دنیا میں جب کوئی اچھی چیز کھاتا ہے، اچھی چیز دیکھتا ہے،
تو اس میں اپنی فیملی کو بھی شامل کرتا ہے۔ انسان دنیا میں اپنے لیے صرف نہیں جیتا، ایک جملہ بڑا مشہور ہے ہمارے یہاں، فیملی فرسٹ۔ ہر انسان کے لیے اس کی فیملی فرسٹ ہوتی ہے۔ انسان اپنی فیملی کے لیے اپنا آرام قربان کرتا ہے۔ بھئی ایک مرد صبح سے لے کے شام تک کیوں محنت کرتا ہے؟ ایک عورت گرمی کے موسم میں کچن میں بیٹھ کے روٹی کیوں بناتی ہے؟ اپنی فیملی کے لیے، اپنے پریوار کے لیے۔ ہر انسان اپنے پریوار، اپنی فیملی سے محبت کرتا ہے، اور اسی محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد دلایا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جس طریقے سے تم اپنے گھر والوں سے محبت کرتے ہو، اپنے بچوں سے پیار کرتے ہو، اپنی بیوی سے محبت کرتے ہو، انہیں کوئی ہلکی سی تکلیف بھی پہنچنے نہیں دیتے، ان کے آرام کا خیال کرتے ہو، ان کی سہولتوں کا خیال کرتے ہو، اے ایمان والو، کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تم تو جنت میں چلے جاؤ، تمہاری بیوی جہنم کی آگ میں جلتی رہے، تمہارے بچے جہنم کی آگ میں جلتے رہے؟ کیا تم یہ گوارا کرو گے؟ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور جہنم کی آگ کیسی آگ ہوگی؟ اللہ نے اس آگ کا بھی تذکرہ کیا، فرمایا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ وہ پیٹرول اور ڈیزل سے نہ جلے گی، وہ کوئلے سے نہ جلے گی، وہ انسانوں سے جلے گی، وہ پتھروں سے جلے گی۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ، اس جہنم کے جو داروغہ ہوں گے، اس جہنم کے جو نگراں ہوں گے، جو کیئر ٹیکر ہوں گے، وہ بڑے سخت قسم کے فرشتے ہوں گے، وہ کسی کے ساتھ کوئی مروت نہیں کریں گے۔ اس جہنم کی آگ سے اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ یہ ہے وجہ، اگر ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے تو ہمیں اپنے گھر کو ایک دیندار گھر بنانا پڑے گا میرے بھائی۔ ایک وجہ تو یہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم سب جو اپنے اپنے گھر کے گارجین ہیں، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہر انسان سے، جس گھر کا وہ گارجین ہے، جن بچوں کا وہ باپ ہے، جس بیوی کا وہ شوہر ہے، اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ فالمرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا، عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، اس سے گھر کے اندر کی چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والرجل راع علی اہل بیتہ، اور انسان اپنے پورے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، پورے اہل بیت کا ذمہ دار ہے، اور اس کو قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا اپنے گھر والوں کے بارے میں۔ تو گھر کے بارے میں ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ سماج میں آپ اصلاح کر رہے ہیں، سماج میں برائی دیکھ رہے ہیں، آپ ٹوک رہے ہیں، سماج میں کہیں گندگی نظر آئی آپ صاف کریں، آپ کے گھر میں گندگی تھی، آپ نے کیا کیا؟ آپ نمازی تھے، آپ تہجد گزار تھے، آپ دیندار تھے، آپ کی بیٹیاں کیا کر رہی تھی، آپ کے بیٹے کیا کر رہے تھے، آپ کی بیوی کا کردار کیا تھا؟ یہ پہلا سوال، اس کا حساب ہمیں پہلے دینا پڑے گا۔ اور گھر میرے بھائیوں وہ جگہ ہوتی ہے جو فتنوں سے ہمیں بچاتی ہے۔ گھر میں انسان اگر فتنوں کے دور میں انسان اپنے گھر والوں اور اپنے گھر کو لازم پکڑ لے، بہت سارے فتنوں سے انسان بچا رہے گا۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طوبی لمن ملک لسانہ ووسعہ بیتہ وبکی علی خطیئتہ، وہ انسان قابل مبارکباد ہے، وہ انسان جنتی ہے جس کے اندر 3 چیزیں پائی جائیں۔ نمبر 1، اپنی زبان کو کنٹرول کرے، نمبر 2، اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھے، اور نمبر 3، اپنے گناہوں اور خطاؤں پر رویا کرے، آنسو بہایا کرے۔ فتنوں کے دور میں انسان اپنے گھر والوں کو ٹائم دے، اپنی فیملی کو ٹائم دے۔ اور ہم نے لاک ڈاؤن کا وہ پیریڈ بھی دیکھا جب ہم نہ چاہتے بھی اپنے گھروں میں قید ہو گئے، اور ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو لاک ڈاؤن کے اس پیریڈ میں گھروں میں بیٹھ کر کے ٹائم ضائع کرتے رہے، اور ہمیں اس سماج اور سوسائٹی میں وہ لوگ بھی نظر آئے جنہوں نے اس پیریڈ کو ایک قیمتی موقع سمجھا اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی تربیت کا، اور انہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ کتنے علماء تھے جنہوں نے اس دوران قرآن حفظ کر لیا، کتنے لوگ تھے جنہوں نے گھر میں بیٹھ کے آن لائن کورسز کیے، اپنے بچوں کو کرائے اور دین کی ایک اچھی خاصی معلومات حاصل کر لی۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے جاب سے، ہمارے بزنس سے، ہمارے کاروبار سے جو وقت ہمیں باقی ملے، وہ قیمتی ٹائم اپنے گھر والوں۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ
بچوں کے لیے سوچتے ہیں کہ فالتو ٹائم ملے تو وہ بچوں کے ساتھ گزارے. یاد رکھیے میرے بھائیو، آپ کے فالتو ٹائم اور آپ کے بچے ہوئے ٹائم کے آپ کے بچے حقدار نہیں ہیں، آپ کے کریم ٹائم کے آپ کے بچے حقدار ہیں. آپ اپنے تمام ضروری کاموں کے بعد جو وقت ملے اپنی فیملی کے ساتھ گزاریں. آپ کے بیوی بچے اور آپ کا پریوار اور آپ کے گھر والے آپ کے قیمتی ٹائم کے حقدار ہیں. تو گھروں کو مثالی بنانا ہے. سب سے پہلا کام ہمیں کیا کرنا ہے میرے بھائی؟ گھر کو اگر ایک مثالی گھر بنانا ہے، دیندار گھر بنانا ہے، تو ہم دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ جب ہم گھر بناتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی فاؤنڈیشن کو مضبوط کرتے ہیں. اگر آپ کو 1 گراؤنڈ پلس جو ہے 2 آپ کو 2 منزل کا گھر بنانا ہے، تو آپ سوچتے ہیں کہ صاحب ہمیں 2 منزل اوپر بنانا ہے، تو ہماری بنیاد بہت مضبوط ہونی چاہیے. اسلامی گھر کی بنیاد تقویٰ پر ہونی چاہیے. جس گھر کی بنیاد دین پر نہ ہو، تقویٰ پر نہ ہو، جس گھر کی بنیادوں میں حرام کمائی ہو، جس گھر کی بنیادوں میں لوگوں کا حق مارا گیا ہو، جس زمین و جائیداد کی بنیاد پہ کسی کی مظلوم کی ہو، کسی بےکس کا حق مار کے گھر بنایا گیا ہو، واللہ اس گھر میں کبھی خیر و برکت نہیں آ سکتی. گھر کی بنیاد ایمان اور تقویٰ پر ہونی چاہیے. اللہ نے فرمایا سورہ توبہ کے اندر، افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف نہار فانہار بہ فی نار جہنم. اللہ نے کہا 2 قسم کے گھر ہیں. ایک گھر وہ ہے جس کی بنیاد اللہ کے تقوی پر ہے، اور ایک گھر وہ ہے جس کی بنیاد جہنم کے گڑھے کے کنارے پر ہے، جو بس جہنم کی آگ میں گرنے والا ہے. اللہ پوچھ رہا ہے بتاؤ کون سا گھر بہتر ہے؟ اللہ پوچھ نہیں رہا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سوچنے کا ایک زاویہ دے رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم اپنے گھروں کو بنانے کے ٹائم سوچ لو تمہارے گھروں کی بنیاد میں ایمان اور تقویٰ ہے، اللہ کی رضا ہے، یا کوئی شیطانی کام ہے. تم کہیں ایسا تو نہیں کہ گھر کی شاندار بلڈنگ کی بنیاد تو ڈال رہے ہو، شاندار بلڈنگ تو بنا رہے ہو، ڈیکوریشن تو بہت اچھا ہے، تمہارے گھروں میں بہترین جو ہے پینٹ لگا ہے اور بہترین ڈیکوریشن ہے، لیکن گھر کی بنیاد کسی حرام چیز پر، کسی ناجائز چیز پر ہے. گھر کی بنیاد ایمان اور تقویٰ پر ہونی چاہیے. اور آگے بڑھیے، گھر کو دیندار بنانا ہے. دوسرا کام کیا کرنا ہے میرے بھائی؟ ہمارے یہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے، خاص طور سے عورتوں کو کہا جاتا ہے گھر والی. یہ گھر والی کیوں کہا جاتا ہے بھائی عورت کو؟ کیا گھر والی کہنا صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے. حقیقت میں گھر عورتوں کا ہوتا ہے. بھائی ہم اور آپ اپنے گھر میں کتنا ٹائم گزارتے ہیں؟ ہم جاب پہ گئے، ہم کام پہ گئے، ہم کاروبار پہ گئے، جب ہم فارغ ہو گئے تب ہم گھر میں آئے. ہم نے رات گھر میں گزاری، صبح پھر نکل گئے کام. عورت کا معاملہ الٹا ہے. عورت 24 گھنٹوں میں جتنے وقت اسے باہر جانا ہے اس وقت کو چھوڑ کے باقی ٹائم گھر پہ گزارتا. تو گھر کی اصل ملکہ عورت ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 22ویں پارے میں جب اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو خطاب کیا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اے میرے نبی کی بیویوں، اپنے گھروں کے اندر تم عزت اور وقار کے ساتھ رہا کرو. بھئی گھر تو نبی کا تھا، نبی کا گھر تھا، نبی کے کمرے تھے، مگر قرآن میں اللہ نے اپنے نبی کی بیویوں سے کہا کہ اپنے گھروں میں. گویا وہ گھر ضرور نبی کا تھا، مگر جب نبی کی کوئی بیوی ام المومنین بن کے اس گھر میں آئی تو اب اس گھر کی ملکہ وہ ہو گئی اور گھر والی وہ ہو گئی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی بیویوں سے کہا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں جمی رہو. تو جب گھر والی عورت ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک مثالی گھر وہ ہوگا جہاں عورت بھی مثالی ہے، جہاں ایک ماں کو معلوم ہو کہ ماں کی ذمہ داری کیا ہے، جہاں ایک بیوی کو معلوم ہو کہ بیوی کی ذمہ داری کہاں ہے، کیا ہے. جس گھر میں ایک دیندار عورت آ جائے میرے بھائیوں، وہ گھر جنت نشان بن جاتا ہے. اسی لیے جب ہم رشتہ ناتا کرنے جائیں، جب اپنی بیٹیوں اپنے بیٹوں کا رشتہ کرنے جائیں تو پہلے دینداری کو دیکھیں. ہمارے یہاں ساری چیزیں پہلے دیکھی جاتی ہے، دین کو سب سے سائڈ میں رکھا جاتا ہے. ہمارے اسٹیٹس کا رشتہ ہونا چاہیے، پڑھی لکھی بیوی ہونی چاہیے، اونچے خاندان کی ہونی چاہیے، ہماری برادری کی ہونی چاہیے، ہمارے برابر کے لوگوں، سب کچھ ہے. دینداری کا نمبر سب سے آخر میں آتا ہے. اور اللہ کے پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ تنکح المرأۃ لأربعین لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین. آپ نے فرمایا
جب عورت کا نکاح ہوتا ہے تو 4 چیزیں عام طور سے عورتوں کے اندر دیکھی جاتی ہیں. مال دیکھا جاتا ہے, خوبصورتی دیکھی جاتی ہے, حسب و نسب دیکھا جاتا ہے, اور دینداری دیکھی جاتی ہے. آپ نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ, تم دیندار عورت کو اپنے گھر میں لے کے آ جاؤ, کامیاب ہو جاؤ گے. کامیاب ہونا ہے تو دیندار عورت کا گھر میں آنا بہت ضروری ہے, اس لیے کہ دیندار عورت سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے اس کائنات میں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ. او لوگوں, اگر تمہیں کوئی چیز اسٹور کرنا ہے, کسی چیز کو خزانہ بنانا ہے, کسی چیز کی سیونگ کرنا ہے, تو 3 چیزوں کی سیونگ کر لو. نمبر 1, قلباً شاکرا, اپنے سینے میں ایسا دل پیدا کر لو جو اللہ کا شکریہ ادا کرنے والا ہو. وَلِسَانًا ذَاكِرًا, اور اپنے منہ میں ایسی زبان پیدا کر لو جو اللہ کا ذکر کرنے والی ہو. وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً, اور ایمان والی بیوی کو اپنے گھر میں لاؤ جو دین کے کاموں میں تمہاری مدد کرے. ایسی بیوی ہو. اور ابھی میں نے جو نظم پڑھی نا عورت کے اوپر, عورت کو اللہ تعالیٰ نے جذبات کی گرمی دی ہے. مرد کی جسمانی طاقت وہ کام نہیں کر سکتی ہے جو عورت کے چند آنسو کر سکتے ہیں. فرعون اتنا بڑا ظالم تھا, بچوں کو قتل کرنے کا اس نے آرڈر دے دیا. اتنا بڑا ظالم انسان تھا, مگر اپنی بیوی کے سامنے فرعون بھی نرم پڑ گیا. قرآن کہتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے, جب ان کی ماں نے ان کو پانی میں ڈالا اور ایک صندوق میں رکھ کر ان کی ماں نے ان کو پانی میں ڈالا, اور صندوق تیرتے ہوئے جب فرعون کے محل کے پاس پہنچا, اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے جب اس بچے کو بلایا اور گود میں لیا, تو قرآن کیا کہتا ہے, وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ لَا تَقْتُلُوهُ, کہا کہ اے میرے سرتاج اس بچے کو قتل نہ کیجیے. عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا, ہو سکتا ہے یہ بچہ آگے چل کے ہمارے کام آئے اور ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں. فرعون کی بیوی یہ منت اور سماجت کر کے جب اپنے شوہر کے سامنے یہ بات کہتی ہے تو فرعون سرنڈر ہو جاتا ہے اور بات مان لیتا ہے. یہ ایک بیوی کا کمال ہوتا ہے, ایک عورت کا کمال ہوتا ہے. ایک عورت اگر چاہے تو اپنے شوہر کی بری سے بری عادتیں چھڑا سکتی ہے. ایک عورت اگر چاہے تو گھر کے بگڑے ہوئے نظام کو بنا سکتی ہے. ایک عورت اگر چاہے تو جہالت کے گھر میں علم کی شمع بکھیر سکتی ہے. اس لیے دیندار عورت کا گھر میں آنا بہت ضروری ہے میرے بھائی. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعائیں کی ہے اس عورت کے اوپر. فرمایا رحم اللہ رجلا قام من اللیل, اللہ کی رحمت نازل ہو اس مرد کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے قیام اللیل کرتا ہے, تہجد پڑھتا ہے. وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ, اور اپنی اہلیہ کو, اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے, اور بیوی انکار کرتی ہے تو بیوی کے چہرے پر چھینٹا مارتا ہے پانی کا اور کہتا ہے چلو اٹھو. وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ, اور اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اس عورت کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے قیام اللیل کرتی ہے. وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا, اور اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے, اور شوہر اگر اٹھنے سے انکار کرتا ہے تو شوہر کے چہرے پر چھینٹا مارتی ہے اور کہتی ہے چلو اٹھو. ایسے کپل اگر پیدا ہو جائیں, ایسے جوڑے ہمارے گھروں میں پیدا ہو جائیں, شوہر غلطی کرے, دین کے معاملے میں کوتاہی کرے تو بیوی ٹوکے, بیوی کوتاہی کرے تو شوہر ٹوکے, اور دین کے معاملے میں ایک دوسرے کا سپورٹ کرے, تو وہ گھر میرے بھائیو جنت نشان بنتا ہے. اس لیے دیندار عورت جب تک گھر میں نہیں آئے گی تو گھر جنت نشان نہیں بن سکتا, گھر مثالی نہیں بن سکتا. دیندار عورت کو آپ گھر میں لائیں. اب آپ لوگ اس میں کچھ کہیں گے مولوی صاحب اب تو ہماری شادی ہو چکی ہے, اب تو جو آنی تھی وہ تو آ چکی ہے, اب کیا کرے بھائی؟ اس کی اصلاح کیجیے, کوشش کیجیے. حضرت زکریہ علیہ السلام کی جو بیوی تھی, علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ ان کی زبان میں, حضرت زکریہ بہت بڑے پیغمبر ہیں, اللہ کے رسول ہیں, نبی ہیں, ان کی بیوی کی زبان میں کچھ زبان دراز تھی. ان کی بیوی کان فی لسانہا طول, ان کی بیوی زبان دراز تھی. نیچرل بات ہے, آپ ساری عورتیں ایک جیسی نہیں ہو سکتی. بعض عورتیں جو ہے بڑی اچھی ہوتی ہیں, دیندار ہوتی ہیں, نمازی ہوتی ہیں, مگر زبان پر کنٹرول تھوڑا کم ہوتا ہے. تو اگر ایسی بیوی آپ کو مل گئی ہے تو کیا کریں گے بھائی؟ سامان تو ہے نہیں کہ جا کے ایکسچینج کر لیں گے, بیوی ہے, اب آ گئی ہے, تو اب آپ اس کو سمجھائیے, اس کی اصلاح کیجیے. اللہ کہتا ہے وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ, ہم نے زکریا علیہ السلام کی بیوی کو درست کر دیا, ان کی بیوی کی اصلاح کر دی. تو اصلاح بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے میرے بھائیوں. اگر آپ نکاح ہو چکا ہے تو اب ظاہر ہے کہ اب سلیکشن کا آپشن تو ختم ہو گیا ہے, اب تو سلیکٹ کر چکے ہیں, تو اب آپ جو بیوی لائے ہیں اس کو دین سکھائیے, دیندار بنائیے. اور رشتہ نہیں ہوا ہے
تو اپنی ماؤں سے کہنا چاہوں گا کہ حور پری جیسی بہو لانے سے بہتر ہے دیندار بہو لے آؤ۔ ہمارے ہاں جو رشتہ دیکھنے عورتیں جاتی ہیں نا، کبھی کبھی آپ سنیے گا ان کی باتیں کس کس بنیادوں پر ریجیکٹ کرتی ہیں۔ بڑا اچھا رشتہ ہوتا ہے، لڑکی دیندار ہوتی ہے، عالمہ ہوتی ہے، قرآن و حدیث کی جانکار ہوتی ہے، آ کے کہتی ہے کہ بڑا اچھا رشتہ تھا مگر کیا بتائیں لڑکی کی ہائٹ تھوڑی کم تھی۔ ارے بھائی کیا کر تمہیں کشتی لڑنا ہے اس سے؟ لمبی ہائٹ ہونا کون سی ضروری ہے؟ اگر مان لو مرد کے مقابلے میں کچھ ہائٹ کم ہے کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت اچھا رشتہ ہے، کیا بتائیں تھوڑا سا رنگ دبا ہوا ہے۔ تو یہ بنیادیں ہوتی ہیں ہمارے رشتوں کے ریجیکٹ کرنے کی، اللہ ہمیں معاف کرے۔ میرے بھائیوں، رشتوں میں دینداری کو ترجیح دیں۔ اور جب رشتوں کی بات آئی تو ایک بات اور کہنا چاہوں گا، ہمارے یہاں لڑکی لینے کے معاملے میں تو بڑے شرائط ہوتے ہیں صاحب، لیکن جب ہم اپنی لڑکیوں کی شادی کرتے ہیں تو ہم صرف یہ دیکھتے ہیں داماد کماؤ ہونا چاہیے، کماؤ ہونا چاہیے، اچھی سرکاری نوکری ملے گی تو کیا کہنے، ماشاء اللہ سبحان اللہ، سرکاری نوکری والا ہے تو جیسا بھی ہو، بیوڑا ہو، شراب پینے والا ہو، بیاہ دیتے ہیں اپنی لڑکیوں۔ میں نہیں جانتا آپ کے علاقے کا کیا ماحول ہے، میں یو پی سے لے کے بہار اور جھارکھنڈ کا سفر کرتا ہوں، میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنی بیٹیوں کی شادی ایسے انسان سے کر دی جو شرابی ہے، جو بدکار ہے، جو بے نمازی ہے، صرف اس بنیاد پر کہ صاحب وہ گورنمنٹ جاب میں ہے یا بہت اچھا پیسے والا ہے، کر دی اپنی بیٹی کی شادی۔ اور جب پوچھو کہ بھائی آپ نے ایسے لڑکے سے اپنی بیٹی کی شادی کیوں کی، تو جواب دیتے مولوی صاحب میری بیٹی ماشاءاللہ بڑی نیک ہے، دیندار ہے، جا کر کے سدھار دے گی۔ معاف کیجئے گا میرے بھائی، اپنی بیٹیوں کو ڈٹرجنٹ پاؤڈر مت سمجھیے جو جا کے دوسروں کا داغ دھلے گی۔ جن بیٹیوں کو محبت سے پالتے ہو، پیار سے پوستے ہو، جن کے ایک ایک شوق اور ارمان پورے کرتے ہو، زندگی بھر کے ساتھ کی بات آتی ہے، رشتے ناطے کی بات آتی ہے تو کسی بھی علم ایرے غیر نتو خیرے کے حوالے کر دیتے ہو، نہ دین دیکھتے ہو، نہ اخلاق دیکھتے ہو۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہاری بیٹیوں کے لیے ایسا رشتہ آئے، لڑکا دیندار ہے، لڑکا اخلاق ہے، تو مت دیکھو کہ سرکاری نوکری میں ہے کہ نہیں، مت دیکھو کہ بہت زیادہ کماتا ہے کہ نہیں کماتا ہے، اگر وہ کم بھی کما رہا ہے لیکن اچھا ہے، دیندار ہے، با اخلاق ہے، نکاح کر دو اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا۔ اور اگر تم نے نہیں کیا، تم نے دنیا کو ترجیح دی اور دیندار لڑکوں کے رشتے ٹھکرا دیے اور اپنی بیٹیوں کے لیے ایسا داماد تلاش کرتے رہے جو کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، تو کان کھول کر کے سنو اللہ کے پیارے نبی کیا فرماتے ہیں، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو زمین میں فتنہ اور فساد پھیلے گا۔ حضرت امام سعید ابن مسیب سے کسی نے پوچھا کہ اے سعید ابن مسیب میری بیٹی ہے، میں اس کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیسا داماد تلاش کروں، کیسا داماد تلاش کروں؟ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا زوجھا التقی، اپنی لڑکی کی شادی کسی متقی انسان سے کرو، اپنی لڑکی کی شادی کسی متقی انسان سے کرو، ان احبھا اکرمھا، اگر وہ تمہاری بیٹی سے محبت کرے گا تمہاری بیٹی کو سر کا تاج بنا کے رکھے گا، وَإِن كَرِهَهَا لَمْ يُهِنْهَا، اور اگر تمہاری بیٹی سے محبت نہیں کر پایا، رشتہ نہیں بن پایا، تبھی وہ ذلیل نہیں کرے گا، کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گا کہ تم سماج میں سر اٹھانے کے قابل نہ ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، رشتے ناتوں میں بڑی احتیاط کیجئے، دینداری کو ترجیح دیجئے۔ آج ہم نے دنیا کو اور دنیا کے اسٹینڈرڈز کو ہم نے ترجیح دی ہے اور اس وجہ سے بھی بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، گھر کو اگر دیندار اور مثالی بنانا ہے میرے بھائیوں، تیسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم اپنے گھر میں اللہ کے ذکر کا ماحول بنائیں۔ آج کتنے مسلمان ہیں جن کے گھروں میں 24 گھنٹے میں ایک بار بھی کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں، کوئی دعائیں پڑھنے والا نہیں، کوئی اذکار پڑھنے والا نہیں۔ وہ بوڑھی عورتیں بھی اب دھیرے دھیرے دنیا سے جا رہی ہیں جو صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ کر کے مصلی پر قرآن پڑھا کرتی تھی، گھروں سے صبح صبح قرآن کی آوازیں آیا کرتی تھی، اب تو صاحب رات میں ماں جو ہے سیریل دیکھ کے سو رہی ہے اور صبح اٹھ کر کے بچے موبائل دیکھ اور یوٹیوب کے شارٹ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہمارے گھروں کی حالت ہوتی چلی جا رہی ہے میرے بھائیوں۔ ہمارے گھر بڑے شاندار ہوتے چلے جا رہے ہیں، ٹائلز بچھ رہے ہیں، بہترین پینٹ ہو رہے ہیں، بہترین جھاڑ اور فانوس لٹک رہے ہیں، ان گھروں کو
دنیاوی اعتبار سے ہم نے بڑا چمکا دیا ہے، مگر واللہ ہمارے گھروں میں اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ دھیرے دھیرے ختم ہو رہے ہیں۔ اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ ہوتا ہو، جس گھر میں اللہ کا نام نہ لیا جاتا ہو، وہ گھر مردہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت۔ جس گھر میں اللہ کا نام لیا جائے وہ گھر زندہ ہے، اور جس گھر میں اللہ کا کوئی ذکر کرنے والا نہ ہو وہ گھر مردہ ہے۔ مردہ ہے ہمارے پاس کبھی کبھی ایسے بھی لوگوں کے فون آتے ہیں، مولوی صاحب ہمارے گھر میں کوئی سایہ ہے، بچے بیمار ہو جا رہے ہیں، نقصان ہو جا رہا ہے، تجوری میں سے پیسہ غائب ہو رہا ہے، کوئی سایہ ہے۔ اچھا بھائی تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ کہتے مولوی صاحب ایک حافظ جی کو پکڑیں گے اور ان کو 40 دن بولیں گے تم میرے گھر میں سورہ بقرہ پڑھو۔ 40 دن تک حافظ جی سے سورہ بقرہ گھر میں پڑھوائیں گے، اور 40واں دن جب پورا ہو جائے گا حافظ جی کو 1000-2000 روپیہ پکڑا دیں گے۔ تو آج کا مسلمان تو ہر چیز میں شارٹ کٹ چاہتا ہے نا، وہ خود تو سورہ بقرہ نہیں پڑھ سکتا، بیچارہ اتنا بزی ہے تو وہ حافظ جی کو پکڑے گا۔ اگر ہم نے اپنے گھروں کو سورہ بقرہ سے آباد کیا ہوتا تو یہ جنات اور یہ جادو اور یہ سایہ اور جو الا بلا اور وہم جو ہم نے پال کے رکھا ہے میرے بھائیو، اس میں سے کوئی چیز ہمارے گھروں میں نہ آتی اگر گھروں میں صرف سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ جس گھر میں رات میں سونے کے پہلے مائیں اپنے بچوں کو دم کر کے سوئیں، اور جس گھر میں لوگ سونے کے پہلے آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ کے سوئیں، اور اسی طریقے سے معوذتین پڑھ کے سوئیں، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے سوئیں، اس گھر میں کوئی جن اور شیطان کوئی پریشان نہیں کر سکتا۔ ہمارے گھروں کو آج ہم نے اللہ کے ذکر سے محروم کر دیا ہے۔ تو گھر کو اگر دیندار بنانا ہے تو گھر کو اللہ کے ذکر سے آباد کرو میرے بھائی۔ اور ہم کیا کرتے ہیں صاحب؟ بےمانی کر کے بھائی کا حق مار کے، بہن کا حق مار کے شاندار بلڈنگ بنوائی اور فرنٹ پہ لکھوا دیا ھذا من فضل ربی۔ کیا بات ہے صاحب، ھذا من فضل ربی، یہ بےمانی میرے رب کا فضل ہے، یہ چوری میرے رب کا فضل ہے۔ یہ ھذا من فضل ربی لکھ دینے سے آپ کا گھر جو ہے اس کی بنیاد جب غلط ہے تو وہ صحیح نہیں ہو جائے گا میرے بھائیوں۔ اور گھروں میں آیت الکرسی کے تغرے لگا دینے سے، اور بلکہ بعض علماء نے منع کیا ہے۔ شیخ ابن عثیمین سے پوچھا گیا کہ قرآنی آیتوں کو گھر میں تزیین کے لیے اور سجانے اور سنوارنے کے لیے لٹکانا کیسا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جائز تو ہے، اگر کوئی اپنے گھر میں ذکر کے لیے، یاد کرنے کے لیے کہ ہم بار بار آیت الکرسی کو دیکھیں تو ہمیں یاد آ جائے، اس مقصد کے تحت اگر کوئی آیت الکرسی وغیرہ لگاتا ہے تو جائز تو ہے، مگر یہ بہتر نہیں ہے، یہ مناسب نہیں، کیونکہ قرآن ڈیکوریشن کے لیے نہیں آیا۔ ہم نے قرآن کو ڈیکوریشن کی چیز بنا دی ہے۔ اور اگر آپ یہ سوچ کے لگا رہے ہیں وہ توغرا کہ صاحب آیت الکرسی گھر میں لگی ہے تو برکت آئے گی، تو یہ تو غلط ہو جائے گا، یہ تو گناہ ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کا لٹکانا برکت نہیں ہے، قرآن کا پڑھنا برکت ہے۔ قرآن کو پڑھنے سے برکت آتی ہے، قرآن کو گھر میں لٹکانے سے برکت نہیں آتی۔ تو یہ حال ہے ہمارا میرے بھائی، گھر کو اللہ کے ذکر سے آباد کرو۔ اسی طریقے سے اگر گھر کو دیندار بنانا ہے، گھر کو مثالی بنانا ہے، گھروں کے اندر حسن معاشرت کا ماحول ہو۔ بیوی اپنے شوہر کے حقوق جانتی ہے، شوہر اپنی بیوی کے حقوق جانتا ہو، ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ رحمت اور شفقت کا برتاؤ کرتے ہوں، اولاد اپنے ماں باپ کے حقوق کو سمجھتی ہو۔ یہ ماحول جب گھر میں ہوگا تب دینداری ہے۔ اور جس گھر میں باپ اپنے روب و دبدبہ کے چکر میں ایسا ماحول بنا دے کہ بیٹے اور بیٹیاں اپنے باپ سے بات کرنے کے میں کتراتے ہوں، جس گھر میں شوہر اس قدر ظالم بن جائے کہ بیوی اپنے شوہر کے آنے کے بعد کانپنے لگے، تو معاف کیجیے گا اس گھر میں رحمت نہیں آ سکتی۔ میرے بھائیوں، روب و دبدبہ ایک الگ چیز ہے، تربیت ایک الگ چیز ہے، مگر گھر کا ماحول محبت اور الفت پر ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اذا اراد باہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق۔ جب اللہ تعالیٰ کسی فیملی کے اوپر، کسی پریوار کے اوپر بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس گھر میں اللہ رحمت اور نرمی کو داخل کر دیتا ہے۔ جس گھر میں اولاد کے دل میں ماں باپ کے لیے نرمی ہو، جس گھر میں بیوی کے دل میں شوہر کے لیے نرمی ہو، جس گھر میں شوہر کے دل میں بیوی کے لیے نرمی ہو، جس گھر میں رشتوں میں نرمی کا ماحول ہو، رفق کا ماحول ہو، اس گھر میں اللہ کی برکتیں آتی ہیں۔ اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہوں گا، جلسوں میں آپ جاتی ہیں، تقریریں سنتی ہیں، علماء کے بیانات سنتی ہیں، بہت اچھی بات ہے، مگر اس کے پہلے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ایک بہترین بیوی بنیں۔ بعض عورتوں کو دیکھا گیا
جمعہ کے خطبے میں پابندی سے جاتی ہیں، جلسوں اور دروس میں پابندی سے شامل ہوتی ہیں، مگر شوہر کے حقوق کے معاملے میں بہت لاپرواہ ہے، شوہر کے جذبات کا خیال نہیں رکھتی، شوہر سے تمیز سے بات تک نہیں کرتی، شوہر کی خدمت کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھتی ہیں۔ کان کھول کر کے سن لیں ہماری ایسی بہنیں، ہماری ایسی مائیں، کان کھول کر کے سن لیں، عورت کی دینداری تب تک کمپلیٹ نہیں ہو سکتی ہے جب تک وہ اپنے شوہر کی خدمت اور اطاعت نہ کرے۔ اللہ کے پیارے نبی کے پاس ایک عورت آتی ہے کسی کام سے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اذات زوج انتی، کیا تو شادی شدہ ہے؟ کہتی ہاں اے اللہ کے نبی میں شادی شدہ ہوں۔ آپ پوچھتے ہیں اپنے شوہر کے ساتھ تیرا سلوک کیسا ہے؟ کہتی ہے ما آلوہ الا خیرا، اے اللہ کے نبی میں اپنے شوہر کی خدمت کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا فانظری اینما انت منہ فانما هو جنتک و نارک، اے خاتون کان کھول کر کے سن لے، اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کر، تیرا شوہر تیری جنت بھی ہے، اور اگر شوہر کی حق تلفی کی، شوہر کے حقوق کا خیال نہیں رکھا تو وہی شوہر تیری جہنم بھی بن سکتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی سے پوچھا گیا ای النساء خیر، اے اللہ کے پیارے نبی کون سی عورت سب سے بہترین عورت ہے؟ آپ نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر، جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔ آج بعض عورتوں کو دیکھا گیا شادیوں میں جاتی ہیں، بہترین کپڑے پہن کے بن سنور کے جاتی ہیں، کسی فنکشن میں جاتی ہیں، خوشبوؤں میں بس کے جاتی ہیں، اور جب شوہر گھر میں آتا ہے شام کو اپنے کام سے فری ہو کر کے جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو نہ بال سنوارتی ہیں، نہ ڈھنگ کے کپڑے پہنتی ہیں، نہ اپنے بدن کو مینٹین کر کے رکھتی ہیں، وہی پسینے کی بدبو ہوتی ہے، وہی خراب سراپا ہوتا ہے، وہی کچن کی مہک ہوتی ہے۔ شوہر بیچارہ اب جب ایسی بیوی کو گھر میں پاتا ہے تو اس کے اندر جو ایک اٹریکشن ہونا چاہیے بیوی کے لیے وہ دھیرے دھیرے ختم ہونے لگتا ہے۔ تب بیویاں کہتی ہیں کہ ہمارا شوہر تو دوسروں کے چکر میں پڑ رہا ہے، تو جب تو اپنے چکر میں نہیں پھنسا رہی تو دوسرے کے چکر میں پڑے گا نا۔ بہترین بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کو اتنا اسیر کر لے، اپنے حسن کے اور اپنے خوبصورتی کے کا ایسا اسیر کر لے کہ شوہر جو ہے اس پر اتنا فدا ہو جائے کہ اسے دوسروں کی کبھی کوئی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اللہ کے پیارے نبی نے ایک جملے میں اشارہ کر دیا کہ بہترین بیوی وہ ہے جو شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، یعنی بیوی اپنے آپ کو اس قدر مینٹین کر کے رکھے کہ جب شوہر شام کو گھر میں آئے تو بیوی اپنے آپ کو سجائے اور سنوارے۔ اور مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے جب حضرت ابو طلحہ کے بیٹے کا انتقال ہوا تھا، اللہ اکبر، ابو طلحہ کے بیٹے کا انتقال ہوا تھا اور بیٹے کی لاش گھر میں رکھی تھی، اور ام سلیم جو ان کی بیوی تھی ان کو معلوم ہوا کہ شوہر آ جانے والا ہے، انہوں نے گھر والوں سے کہا خبردار بچے کا انتقال ہوا ہے مگر بچے کے باپ کو اطلاع مت دینا، میں بتاؤں گی۔ اور جب ابو طلحہ سفر سے آتے ہیں گھر میں اور پہلا سوال بیوی سے کرتے ہیں کہ میرا بچہ کیسا ہے، تو ام سلیم اشارے میں جواب دیتی ہے کہ پہلے سے زیادہ آرام سے اور سکون سے ہے، یعنی انتقال ہو چکا ہے مگر کہتی پہلے سے زیادہ سکون سے ہے۔ ابو طلحہ سمجھ نہیں پاتے، پھر حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت ام سلیم زینت اختیار کرتی، فتزینت، بہترین زینت اختیار کرتی ہیں، ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ میک اپ کرتی ہیں، خوشبو لگاتی ہیں، اچھے کپڑے پہنتی ہیں، اور ایک بہترین جو بیوی کا کردار ہے وہ ادا کرتی ہیں، اور میاں بیوی کی ملاقات ہوتی ہے، اور اس کے بعد صبح کو اپنے شوہر کو بتاتی ہیں کہ اے میرے سرتاج، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بیٹا دیا تھا، دنیا کا دستور ہے جب ہم کسی سے کوئی چیز امانت کے طور پہ لیتے ہیں اور جس کی امانت ہوتی ہے وہ واپس مانگتا ہے تو ہم اسے دے دیتے ہیں، ہمارا بیٹا بھی اللہ کی امانت تھا، اللہ نے لے لیا، فاحتسب ابنک، اپنے بیٹے کی موت پر صبر سے کام لیجئے، بیٹے کی لاش رکھیے، جائیے کفن دفن کا انتظام کیجئے۔ میرے بھائیو، یہ صبر اور یہ عزیمت اور یہ ایک بیوی کا کردار ادا کیا تھا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے۔ آج ہمارے گھر میں معاف کیجیے گا ہماری عورتیں اس کردار کو بھول چکی ہیں۔ التی تسرہ اذا نظر، بیوی کا کام ہے شوہر کو سکون پہنچانا، شوہر کے دل کو خوش کرنا، اور جب تک یہ بیوی یہ کام نہ کرے وہ روزہ نماز لاکھ کر لے وہ دیندار نہیں بن سکتی۔ بیوی کا کردار اگر سیکھنا ہے میری ماں اور بہنوں، حضرت خدیجہ کا وہ کردار آپ یاد کیجیے۔ جب اللہ کے نبی کے اوپر قرآن کی پہلی وحی اترتی ہے اور اللہ کے پیارے نبی گھبرائے گھبرائے گھر آتے ہیں، اور حضرت خدیجہ اپنے شوہر کو جب بے حال دیکھتی ہیں، گرمی کے موسم میں اللہ کے نبی کانپ رہے ہیں اور کہتے ہیں زملونی زملونی، خدیجہ مجھے جلدی سے چادر اڑا دو، کمبل اڑا دو۔ حضرت خدیجہ کمبل لا کے دیتی ہیں، چادر لا کے دیتی ہیں، اور اللہ کے نبی سے پوچھتی ہے کہ کیا بات ہے، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی حضرت خدیجہ کو پوری بات بتاتے ہیں، اور پوری بات بتانے کے بعد کہتے ہیں لقد خشیت علی نفسی، اے خدیجہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں، کہیں میں ختم نہ ہو جاؤں۔
شوہر ٹینشن میں ہے، شوہر پریشانی میں ہے، شوہر ڈپریشن میں ہے، بیوی کا کردار کیا ہونا چاہیے ذرا غور کیجئے میرے بھائیوں۔ حضرت خدیجہ نے جو جملے استعمال کیے اللہ اکبر، سونے کے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ فرمایا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اے میرے سرتاج، ایسا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ کبھی بھی آپ کو ذلیل نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، اے میرے سرتاج، آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جوڑنے والے ہیں، آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں، آپ تو بے سہاروں کے سہارا ہیں، آپ تو سچائی کی خاطر لوگوں کے کام آنے والے ہیں۔ اے میرے سرتاج، اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو رسوا نہ کرے گا، ذلیل نہ کرے گا۔ اور یہ الفاظ جب حضرت خدیجہ نے استعمال کیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر برف بن کر کے یہ الفاظ پہنچے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی کو تسلی ہو گئی۔ بیوی وہ ہوتی ہے جو شوہر کے دکھ کو کم کر دے، شوہر کی ٹینشن کو دور کر دے، شوہر کے دل پر جو بوجھ ہو اس بوجھ کو ہٹا دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر، جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔ پھر فرمایا وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، اور بہترین بیوی وہ ہے جب شوہر کوئی بات کہے تو بیوی مان لے، اطاعت کرے۔ ہمارے ہاں معاف کیجیے گا، ہماری عورتیں منوانے کا ہنر زیادہ جانتی ہے، ماننے کا کم جانتی ہے۔ میں کہتا ہوں ماننے والی بھی بنو، منوانے والی بھی بنو، ٹھیک ہے۔ زندگی میاں بیوی کا رشتہ کوئی جو ہے یہ جاب کا رشتہ نہیں ہے، کوئی باس اور نوکر اور مالک کا رشتہ نہیں ہے، لیکن ایک بیوی وہ ہوتی ہے جو 10 باتیں شوہر سے منواتی ہے تو 10 باتیں مانتی بھی ہے، اطاعت کرتی ہے شوہر کی صحیح باتیں، جو صحیح باتیں وہ مانتی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ مِمَّا يَكْرَهُ، اور اپنے مال کے سلسلے میں، شوہر کے مال کے سلسلے میں اور اپنی آبرو کے سلسلے میں کوئی ایسا کام نہیں کرتی جو شوہر کو ناپسند، اپنی آبرو کی حفاظت کرتی ہے اور شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہے۔ تو یہ بہترین بیوی کا کردار ہے۔ شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے۔ یہ اسلام میں کوئی ون وے ٹریفک نہیں ہے کہ صاحب بیوی کے حقوق بتا دیے گئے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن کو اور حدیث کو جب تک آپ صحیح علماء سے نہیں سمجھیں گے، آتھینٹک علماء سے نہیں سمجھیں گے، اس کی صحیح انٹرپریٹیشن کیا ہے، اس کی صحیح ایکسپلینیشن کیا ہے، تو آپ قرآن کی آیتوں کے ذریعے بھی آج لوگ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، قرآن کی آیتوں کا نام لے کے آج اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ یہ آیت جب نازل ہوئی اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ صحابہ کرام میں ایسی سچویشن آئی، بعض صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا، بیوی سے ملاقات کے طریقے کے بارے میں پوچھا کہ یہ طریقہ ہمارے مدینہ میں چلتا ہے کیا، یہ طریقہ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اس موقع پر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں یہ رہنمائی کی گئی کہ میاں بیوی کا جو تعلق ہے اس میں جو نیچرل طریقہ ہے، جو فطری طریقہ ہے، جو طبعی طریقہ ہے، اس کو اپنانا چاہیے۔ اور وہاں اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے عورت کو کھیتی سے مشابہت دی۔ جس طریقے سے کھیتی میں جب ایک کسان محنت کرتا ہے اور وہ جو ہے بیج کو بوتا ہے اور وہاں سے پیداوار ہوتی ہے، تو گویا کہ جو نسل انسانی ہے، جو اولاد کا سلسلہ ہے، وہ جب میاں بیوی کا جو رشتہ صحیح طریقے سے نبھایا جائے گا اور نیچرل طریقے سے شوہر بیوی کے پاس جائے گا، تب وہاں سے اولاد پیدا ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، آج قرآن کریم کی آیتوں کا غلط مطلب بیان کر کے آج بدنام کیا جا رہا ہے اسلام کو۔ ہمیں اور آپ کو اس پر بھی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اسلام، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں صاحب کہ حدیث میں آتا ہے کہ شوہر جو ہے بیوی کو اگر بلائے اور بیوی انکار کر دے تو شوہر پر بیوی کے اوپر رات بھر فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں صاحب کیا بیوی کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی؟ کیا بیوی کی اپنی کوئی اچھا نہیں ہوتی؟ تو یہ بعض لوگ اس حدیث کا مطلب ہی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ یہ حدیث اگر یہ بتا رہی ہے کہ بیوی کے اوپر شوہر کا اتنا بڑا حق ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیوی کی اپنی خواہشات یا بیوی کی جسمانی صحت کیسی ہے، اس کی جو ہے ذہنی کیفیت کیسی، اس کا اعتبار نہ کیا جائے، بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، شوہر بیوی کے لیے لباس ہے، بیوی شوہر کے لیے لباس ہے۔ جو اسلام کو بدنام کرتے ہیں اور بیوی کا یہ درجہ دکھاتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں، وہ قرآن کی اس آیت کو کیوں نہیں پڑھتے کہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا۔ لباس کیوں قرار دیا ہے؟ کیونکہ لباس انسان کو کمفرٹیبل بناتا ہے۔ گرمی کا موسم ہم کاٹن پہنتے ہیں، مدراس کی جو ہے کاٹن کی لنگیاں پورے انڈیا میں پہنی جاتی ہیں، کیوں صاحب؟ آرام دہ ہوتی ہے۔ سردی کا موسم آتا ہے، لدھیانہ سے گرم کپڑے آتے ہیں، ہم وہ کپڑے پہنتے ہیں، اونی کپڑے پہنتے ہیں، کیوں صاحب؟ ہم کو آرام ملتا ہے۔ بارش کا موسم آتا ہے، ہم رین کوٹ پہن کے نکلتے، کیوں؟ بارش سے اپنے آپ کو بچائیں۔ لباس اللہ نے کہا
شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو فتنوں سے بچاتے ہیں، ایک دوسرے کے آرام کا خیال کرتے ہیں۔ اسلام کوئی ایک طرفہ دین نہیں ہے میرے بھائیوں کہ بیوی کے حقوق بتائے گئے ہوں، بیوی کے اوپر شوہر کے حقوق بتائے گئے ہوں، لیکن شوہر کے اوپر بیوی کے حقوق نہ بتائے گئے ہوں۔ صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی ما حق زوجۃ احدنا علی، بیوی کا حق ہمارے اوپر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمتها، جب تم کھانا کھاؤ تو بیوی کو کھلاؤ۔ تم صاحب بہترین بریانی کھا رہے ہو، گھر میں بیچاری وہ دال کھا رہی ہے۔ تم باہر مرغن غذائیں کھا رہے ہو اور گھر میں وہ روکھی سوکھی جو ہے ساگ سبزی کھا رہی ہے، یہ نہیں چلے گا۔ جو تم کھاؤ بیوی کو کھلاؤ، بہترین چیزیں کھا رہے ہو بہترین چیزیں کھلاؤ۔ وَتَقْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، اور جو تم پہنو بیوی کو پہنو، جس معیار اور جس اسٹینڈرڈ کا تم کپڑا پہنتے ہو اچھا پہنتے ہو، بیوی کو بھی اچھا پہناؤ۔ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، اور جتنا بھی جھگڑا ہو جائے، جتنا بھی اختلاف ہو جائے، بیوی کے چہرے پر ہاتھ مت اٹھاؤ۔ وَلَا تُقَبِّحْ، بیوی کو گالی گلوچ مت کرو، لعن طعن مت کرو۔ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، اور جتنا بھی جھگڑا ہو جائے گھر کی بات گھر کے باہر نہ جائے، گھر کے اندر میاں بیوی ایک دوسرے کے معاملات کو سلجھا لیں۔ شوہر کے اوپر بھی بیوی کا حق بتایا گیا۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، آج رشتوں کی برکت ختم ہو رہی ہے۔ آج رشتے نکاح ہو رہے ہیں، ایک طرف نکاح ہو رہے ہیں، 2 مہینے کے بعد طلاق اور خلع کے معاملات آ رہے ہیں۔ کیوں؟ نہ شوہر اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ رہا ہے، نہ بیوی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ رہی ہے۔ جب دونوں ایک دوسرے کی ذمہ داریوں کو سمجھیں گے اور یہ سوچیں گے، دنیا میں کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے۔ اگر شوہر کے اندر کچھ کمیاں ہیں بیوی برداشت کرے، بیوی کے اندر کچھ کمیاں ہیں شوہر برداشت کرے، ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھے۔ زندگی کی گاڑی ایڈجسٹمنٹ کے ذریعے چلتی ہے، زندگی کی گاڑی قانون کا کوڑا ہاتھ میں لے کے نہیں چلتی۔ شوہر اگر قانون کا کوڑا ہاتھ میں لے کے بیٹھے کہ یہاں سے میری حدیں شروع ہوتی ہیں اور یہاں سے بیوی کی حد ختم ہو جاتی ہے، زندگی ایسے نہیں چلتی ہے۔ زندگی کچھ مان کے کچھ منوا کے چلتی ہے، زندگی کچھ سمجھوتے کر کے چلتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منها خلقا رضی منها آخر، خبردار کوئی مومن اپنی بیوی سے الگ نہ ہو، اپنی بیوی سے جدا نہ ہو۔ اگر اس کو بیوی کی کوئی بات بری لگتی ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی بات اچھی لگتی ہوگی۔ اگر آپ کی بیوی نے کوئی غلطی کر دی اور آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچا دی تو آپ فوراً اس سے الگ ہونے کی کوشش مت کیجئے، اس کی خوبیوں کو بھی یاد کیجئے۔ عورت کو اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی۔ ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں صاحب اسلام میں عورت کی انسلٹ کی گئی، اس کو پسلی سے پیدا قرار دیا گیا۔ یہ انسلٹ نہیں ہے، یہ تو عورت کی خوبصورتی ہے۔ بھائی پسلی ہماری سینے میں جو پسلی ہے، پسلی ٹیڑھی ہے تو یہ اس کی خوبصورتی ہے۔ پسلی سیدھی ہوگی وہ سینے میں ایڈجسٹ ہی نہیں ہوگی، وہ ٹیڑھی ہے اس لیے سینے میں ایڈجسٹ ہے۔ اللہ نے عورت کو پسلی سے پیدا کیا ہے اور اللہ کے نبی نے اس کو بیان کیا، اس کا مطلب کہ یہ عورت کی خوبصورتی ہے۔ اور اسی لیے آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان تقیمها کسرتها، اگر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ دو گے، سیدھی نہیں ہو سکتی۔ وہ اس کا جو مزاج ہے، بھائی ہمارا پارسل آتا ہے نا فلپکارٹ امیزون سے، آپ کوئی سامان منگاتے ہیں، اگر شیشے کا سامان ہوتا ہے نا تو پارسل کے باہر کیا لکھا رہتا ہے کہ یہ شیشے کا سامان ہے، کیئر ہینڈل وتھ کیئر، اس کو سنبھال کے اٹھائیے، یہ شیشے کا سامان ہے۔ عورتوں کو اللہ کے نبی نے شیشے سے مشابہت دی۔ جب عورتوں کا قافلہ جاتا تھا تو اللہ کے نبی اپنے غلام سے کہتے تھے رویدم بالقواریر، اے انجشا، یہ عورتیں اس اونٹ پر عورتیں سوار ہیں، اس کو آہستہ آہستہ لے کے جاؤ۔ تو عورتوں کو اللہ کے نبی نے گلاس سے تشبیہ دی ہے، گلاس ٹوٹ جائے نا دوبارہ آپ اس کو جوڑ نہیں سکتے، تو عورت کے جذبات کا خیال رکھنے کا بھی حکم دیا گیا۔ تو میرے بھائیوں یہ جو رشتے ہیں، جب شوہر بیوی کے حقوق کو سمجھے، بیوی شوہر کے حقوق کو سمجھے، تب جا کر کے گھر میں خیر و برکت آئے گی اور گھر مثالی بنے گا۔ اور آگے بڑھیے، گھر کو اگر ہمیں مثالی بنانا ہے، گھر میں نماز کا ماحول ہونا بہت ضروری ہے۔ گھر کے تمام افراد نمازی بنیں، یہ نہ ہو کہ 70 سال کا بوڑھا تو ڈنڈا لے کے مسجد میں جا رہا ہے اور جوان بیٹی اور بیٹیاں نماز کے ٹائم گھوم رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ نماز کا ماحول پورے گھر میں ہونا چاہیے۔ جس گھر میں نماز کا ماحول نہیں ہے اس گھر میں خیر و برکت نہیں آ سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیغمبروں نے خود بھی نماز پڑھی اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، میرا بندہ اسماعیل اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کے جب مکہ کی بیاب ہو گیا، سرزمین میں جانے لگے تو کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ اپنے بیوی بچوں کو اس بیاب ہو گیا سرزمین میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اے اللہ ان کو نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وہی ابراہیم علیہ السلام جب دعا کرتے تو کیا کہتے ہیں؟
رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا اور میرے بچوں کو، میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ نمازی بنیے اور نمازی بنائیے اپنے گھر والوں کو، نماز کے معاملے میں اسٹرکٹ ہوئیے، نماز کو ہلکے میں مت لیجیے۔ نماز پڑھنے اٹھیے، بچے کیا کریں بچوں کو بھی لے کے جائیے، مائیں جب گھر میں مصلی بچھائیں بیٹیاں کیا کریں ان سے بھی نماز پڑھائیں۔ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو ان کی پٹائی کرو۔ بچے 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو ان کی پٹائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز بڑی اہم چیز ہے میرے بھائی، اور اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے علاوہ باقی نمازوں کو گھر میں پڑھنے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا کہ خیر صلاۃ المرء صلاۃہ فی بیتہ الا المکتوبہ، انسان کی بہترین نماز اس کے گھر میں ہوتی ہے سوائے فرض نماز سے۔ فجر کی نماز میں آپ اٹھے ہیں، فریش ہونے کے بعد وضو کرنے کے بعد گھر میں 2 رکعت سنت پڑھیے، اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ عشاء کی نماز میں آپ آ رہے گھر سے 2 رکعت سنت پڑھ کے آئیے، سنتوں کو نوافل کو گھر میں پڑھیے تاکہ گھر والے بھی نماز سے مانوس ہوں اور گھر میں نماز کا ماحول پیدا ہو۔ اور اسی لیے اللہ قرآن میں سورہ طٰہٰ میں کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے میرے نبی آپ نماز کی پابندی کیجئے اور گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیجئے۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم تو خود آپ کو روزی دیتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ نماز کی پابندی سے گھر میں روزی روٹی بھی آئے گی۔ جس گھر میں نماز کا ماحول نہیں ہوگا اس کے گھر کے رزق سے بھی برکت چھین لی جائے گی میرے بھائیوں، اس لیے گھر میں نماز کا ماحول پیدا کیجیے۔ اور آگے بڑھیے، گھر کو دیندار بنانا ہے تو اپنے گھر میں صدقہ خیرات کا ماحول بھی پیدا کیجیے۔ اپنے گھر کی عورتوں کو کچھ پیسے ایکسٹرا دے دیجئے، جو آپ خرچ کے پیسے دیتے ہیں ان کو 1000-2000 روپے ایکسٹرا دے دیجئے کہ کوئی سائل آئے، کوئی مانگنے والا آئے، کوئی ضرورت مند آئے تو صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عورتوں سے کہا تھا تصدقنا، اے عورتوں صدقہ کیا کرو، فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، میں نے تم کو جہنم کی آگ میں زیادہ جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور اسی لیے اللہ قرآن میں جب اپنے نبی کی بیویوں کو خطاب کرتا ہے اور ان کو بہت سارے احکام دیتا ہے تو اس میں ایک حکم یہ بھی دیتا ہے وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اے نبی کی بیویوں نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اس کا مطلب کہ اگر عورت کے پاس اتنا مال ہے، اتنا زیور ہے، اتنا سونا ہے، اتنا چاندی ہے جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو عورت کو بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی اور دینی چاہیے۔ اگر شوہر دے دیتا ہے، ادا کر دیتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اگر شوہر ادا نہیں کرتا اور بیوی اس گہنے کی مالک ہے، اس سونے کی مالک ہے، اس زیور کی مالک ہے تو بیوی کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، گھر میں اگر دینداری کا ماحول پیدا کرنا ہے تو آپ کے بیٹے بیٹیاں کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کے بیٹے بیٹیاں کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کی بیٹی کالج میں پڑھتی ہے، کن سہیلیوں سے اس کی دوستی ہے؟ آپ کا بیٹا کالج میں پڑھتا ہے، کن لڑکوں کے ساتھ اس کی دوستی ہے؟ اس پر بھی نظر رکھیے۔ المرء علی دین خلیلہ، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ کبھی غور کیجئے گا، یہ جو واقعات ہو رہے ہیں، مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، جب ان کے پیچھے کی اسٹوری آپ دیکھیے گا معلوم یہ ہوگا کسی سہیلی کے کہنے پر اس لڑکے سے دوستی ہے، کسی سہیلی کے ورغلانے پر اس لڑکے کا نمبر ملا، کوئی سہیلی اس میں کام کرتی ہے۔ آپ تو خوش ہیں صاحب ہماری لڑکی تو جو ہے گرلس کالج میں پڑھتی ہے، وہاں تو صرف لڑکیاں پڑھتی ہیں، مگر وہ سہیلیاں اس کی ان حرام کاریوں میں اس کو لگا دیتی ہیں۔ اس لیے اپنی لڑکے اور لڑکیوں کی کمپنی کیسی ہے، ان کی سنگت کیسی ہے، اس پر بھی ضرور نظر رکھو میرے بھائیوں۔ بری سنگت انسان کو جہنم میں لے کے جاتی ہے۔ اللہ نے سورہ فرقان میں فرمایا وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، قیامت کے دن ظالم انسان اپنے ہاتھ کو چبائے گا اور کہے گا اے کاش میں نے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے اللہ کے ذکر سے مجھے غافل کر دیا، وکان الشیطان للانسان خذولا، اور شیطان انسان کو ذلیل کر کے چھوڑتا ہے۔ بری سنگت انسان کو برباد کر دیتی ہے، اس لیے اپنے لڑکی اور لڑکیوں کی سنگت پر بھی نظر رکھو۔ آج ہمارے یہاں لڑکی کالج میں پڑھ رہی ہے، باپ نے اس کو 10,000 کا موبائل دلایا، کچھ دنوں کے بعد اس کے پاس 50,000 کا آئی فون آ گیا، اس نے باپ نے 1,000 کا پرس دلایا، اس کے پاس 2,500 کا 3,000 کا 4,000 کا پرس آ گیا۔ کہاں سے آ گیا بھائی؟ کیا یہ ماں کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا یہ باپ کی ذمہ داری نہیں؟ پوچھی کہ کہاں سے آ گیا؟ حضرت زکریا علیہ السلام
جب حضرت مریم کی پرورش کر رہے تھے اور مریم ان کے زیر نگرانی تھی، تو حضرت زکریا نے دیکھا کہ مریم کے پاس بے موسم کا پھل آ گیا، جس موسم کا پھل جو پھل اس موسم میں نہیں آتا وہ پھل، اور مسجد کے اندر محراب کے اندر سارے راستے کلوز ہیں، وہ پھل کہاں سے آیا؟ انہوں نے پوچھا یا مریم انا لک ھذا، اے مریم تیرے پاس یہ پھل کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، حضرت مریم نے کہا یہ اللہ کے پاس سے۔ حضرت زکریا نے ہر گارجین کو، ہر باپ کو، ہر ماں کو یہ تعلیم دی کہ اپنے بچوں پر نظر رکھو، ان پر اندھا بھروسہ نہ کرو، ان کو پیار اور توجہ اس قدر دو کہ ان کی تربیت میں کوئی کمی اور کوتاہی نہ ہو۔ ان کے وہ کہاں جا رہے ہیں، وہ کس سے ملنے جا رہے ہیں، رات کو 2 بجے لڑکیاں آ رہی ہیں، لڑکے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کہاں ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں، اس پر گارجین کو نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، والدین کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ ان کے بچوں کے اندر دین کا علم کتنا ہے۔ میں نے جو قرآن کی آیت شروع میں پڑھی تھی، سورۃ تحریم کی آیت نمبر 6، اللہ نے فرمایا اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت علی کہتے ہیں علموہم وادبوہم، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں گے؟ جب ان کو دین کا علم دیں گے، جب ان کو تعلیم دیں گے۔ آج ہمارے بچے ہائر ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں ماشاءاللہ، آج ہمارے بچے +2 کے ایگزام میں بہت اچھے نمبر حاصل کر رہے ہیں، IAS کے ایگزام میں مسلمان لڑکیوں نے ٹاپ کیا، بہت اچھی بات ہے، مگر ہمارے ان نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے اندر دین کا علم کتنا ہے؟ انہیں اللہ کی توحید کے بارے میں کتنا معلوم ہے؟ انہیں ایمان کے بارے میں کتنا معلوم ہے؟ انہیں اپنے نبی کی سیرت کے بارے میں کتنا معلوم ہے؟ آج جب ہم ایگزام لیتے ہیں، جب ہم ٹیسٹ لیتے ہیں، جب نوجوانوں کو پرکھتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ دین کی بیسک سے بھی یہ ناواقف ہے، دین کی بڑی بنیادی اور موٹی باتوں سے یہ ناواقف ہیں۔ کتنے نوجوان ہیں ان کو نماز کا صحیح طریقہ نہیں معلوم ہے، کتنے نوجوان ہیں ان کو جنازے کی نماز کی دعائیں تک یاد نہیں ہیں۔ باپ مر گیا، بیٹا باپ کا جنازہ کھڑا ہو کے پڑھ رہا ہے، اس قابل بھی بیٹا نہیں ہے کہ باپ کی مغفرت کی دعا کر سکے۔ جس بیٹے کے لیے آپ نے محنت مشقت اٹھائی، خون پسینہ ایک کیا، زندگی بھر کی کمائی اس بیٹے کے حوالے کی، آپ کے مرنے کے بعد اگر وہ بیٹا اس لائق نہیں ہے کہ کھڑا ہو کر کے آپ کی جنازے کی نماز پڑھ سکے، تو ایسی اولاد سے تو بے اولاد مر جانا بہتر ہے میرے بھائی۔ اپنی اولاد کو دیندار بناؤ، اپنی کسی ایک اولاد کو عالم بناؤ، اور آپ کا علاقہ ماشاءاللہ جامعہ دارالسلام عمر آباد آپ کے علاقے کی ایک بڑی عظیم جو ہے ادارہ اور یونیورسٹی ہے جو آپ کے بالکل پڑوس میں ہے۔ آپ کسی ایک بچے کو دین کی راہ میں لگائیے، کسی ایک بچے کو آپ ایسا بنائیے کہ وہ آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بنے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد سارا عمل ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزوں کا فائدہ مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ اس میں سے ایک چیز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، صدقہ جاریہ کر کے چلا جائے، کوئی علم کا کام ایسا کر کے چلا جائے کہ مرنے کے بعد لوگ فائدہ اٹھا رہے، یا نیک اولاد چھوڑ کے چلا جائے جو مرنے کے بعد بھی اپنی اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ ایسی اولاد چھوڑ کے جاؤ جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ آٹومیٹک اس کی زبان پہ جاری ہو جائے۔ ایسی اولاد چھوڑ کے جاؤ میرے بھائی، اپنی اولاد کو دین سکھاؤ، اپنی اولاد کی دینی تعلیم پر توجہ دو۔ میں نہیں کہتا کہ آپ کالجوں میں مت پڑھاؤ، آپ ہائر ایجوکیشن مت دو، بہت اچھا ہے، ہمارے بچے ڈاکٹر بھی بنے، انجینئر بھی بنے، اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، ہمیں ان میدانوں میں بھی ضرورت ہے، مگر ہم ایسے ڈاکٹرز چاہتے ہیں جو دین کے جانکار ہوں، ہم ایسے انجینئرز چاہتے ہیں جو دیندار ہوں، ہماری بیٹیاں ترقی کریں، اعلیٰ تعلیم حاصل کریں اور قوم و ملت کی خدمت کریں، مگر ان کی گٹھیوں میں دین ہو، ان کی بنیادوں میں دین ہو، اور جب دین ہوگا تو لاکھ سازش کرنے والے سازش کر لیں، ہماری بیٹیوں کی عزت و عصمت پر حملہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ اور آخری چیز بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں کہ کچھ چیزوں کو گھر سے ریموو کرنا ضروری ہے۔ جیسے موبائل کے اندر وائرس آ جاتا ہے تو موبائل کو ہم کیا کرتے ہیں؟ فارمیٹ مارتے ہیں۔ کیوں؟ اس کے بغیر موبائل چلے گا ہی نہیں، وائرس آ گیا، وائرس کو نکالنا ضروری ہے۔ تو کچھ چیزیں وائرس ہیں جو گھر کے لیے وائرس ہیں، اس وائرس کے لیے آپ کو اپنے گھر کو پاک کرنا پڑے گا۔ اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ گھر سے تصویر کو نکالتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے مولوی صاحب تصویر تو آج کون بچ سکتا ہے؟ تو مولانا لوگ بھی سیلفی لے رہے ہیں ماشاءاللہ، ہم لوگ جلسے میں جاتے تو نوجوان بیٹھ کے کھڑے ہو کے سیلفی لے، تو تصویر سے بچنا تو بہت مشکل ہے۔ تو ٹھیک ہے، کیمرے کی جو ڈیجیٹل تصویر ہے اس کے بارے میں تو بعض علماء کا ایک سافٹ نظریہ ہے کہ وہ پینٹنگ کی تصویر کے زمرے میں نہیں آتی، مگر اس تصویر کو پرنٹ کر کے اور اس کو فریم کر کے آپ نے، میں بعض
اچھے جماعت کے پڑھے لکھے دیندار ذمہ داروں کے گھر میں گیا، دیکھا صاحب میاں بیوی کی فوٹو البم بنا کے کمرے میں لگی ہوئی ہے، بڑے فخر کہتے ہیں میرے بیٹے اور بہو کی تصویر ہے۔ یہ غلط ہے میرے بھائی۔ تصویر کے معاملے میں اللہ کے نبی کی بڑی سخت وعید ہے۔ آپ نے فرمایا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا سورہ، جس گھر میں کتا اور تصویر، اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اپنے گھر کو تصویر سے پاک کیجیے۔ تصویریں پرنٹ کر کے اور البم میں سجا کے گھروں میں لگانا غلط ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، مناسب نہیں ہے۔ اپنے گھروں سے اس گندگی کو نکال دیجیے۔ اور موبائل پر بھی جو تصویریں ہوتی ہیں، کوئی آج کے زمانے میں دیکھیے پرائیویسی نام کی کوئی چیز نہیں۔ کبھی آپ غور کیجیے، ہم لوگ جو باتیں کر رہے ہیں ہمارا موبائل وہ بھی سنتا ہے، خاص طور سے اینڈرائڈ تو بالکل انسیکیور ہے۔ آپ کبھی غور کیجیے، آپ لیپ ٹاپ کے بارے میں 10 منٹ بات کیجیے، آپ فیس بک چلائیے، لیپ ٹاپ کا ایڈ آنے لگے گا۔ موبائل ہماری باتیں سنتا بھی ہے۔ تو جس موبائل میں ہم اتنے انسیکیورڈ ہیں کہ ہماری باتیں تک سنی جا رہی ہیں، ہمارے گھر کی عورتوں کی تصویریں کیا اس میں سیکیور ہیں؟ تو عورتوں کا بلا وجہ شادی کے موقع پر، فنکشن کے موقع پر تصویریں رکھنا، کہیں شیئر کر رہی تو بہت بڑا گناہ کرے، شیئر نہیں بھی کر رہی ہیں لیکن وہ تصویریں اگر موبائل میں رکھ رہی ہیں تو یہ کوئی سیف چیز نہیں ہے، سیکیور چیز نہیں۔ اس لیے بہت شدید ضرورت ہو جہاں کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے وہاں فوٹو لینا ضروری ہے اور اس فوٹو کی ایک آئی ڈی کی حیثیت سے ضرورت ہے، وہاں فوٹو لیں۔ اور گھر کی عورتوں کا، اور اسی طریقے سے بعض گھروں میں شادی کے موقع پر باقاعدہ کیمرہ مین آتا ہے اور گھر کی عورتوں کی پوری ویڈیوگرافی کرتا ہے۔ یہ بے حیائی مسلمان کے گھر میں ہو رہی ہے، یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ان گندگی کو اپنے گھر سے نکال دیجیے۔ اسی طریقے سے گھر میں کوئی تعویذ، کوئی نقش، کوئی قرآن کی آیتیں جو برکت کی نیت سے گھر میں لٹکائی جا رہی ہے بھی غلط ہے۔ اور اللہ کے رسول کی جو حدیث ہے من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ تعویذ صرف گردن میں لٹکانے کا نہیں ہے، گھر میں بھی آپ لٹکا رہے تو وہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ اس لیے بعض گھروں میں دکان اور مکان کی خیر و برکت کے لیے قرآن کی آیتیں لکھی رہتی ہیں، یا بعض گھروں میں قرآن کی آیتوں کے بجائے نمبرز لکھے رہتے ہیں 786/92، یہ وہ الا بلا، وہ سب چیزیں غلط ہے، اپنے گھروں سے نکال دیجیے۔ اسی طریقے سے میوزک انسٹرومنٹس، گانے بجانے کے آلات بھی مسلمان کے گھر میں نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سخت وعید ہے۔ آپ نے فرمایا یکون فی آخر هذه الامة خسف وقذف ومسخ، اس امت کے آخری زمانے میں ایسا دور آئے گا جب اس امت کے لوگ زمین میں دسا دیے جائیں گے اور ان کے چہرے سور اور بندر کے جیسے کر دیے جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ دور کب آئے گا؟ آپ نے فرمایا اذا ظہرت القینات والمعازف، جب ناچنے گانے والیاں مسلمانوں کے گھروں میں آ جائیں۔ آئی پی ایل کا میچ، ہمارے گھر میں بچے آئی پی ایل کا میچ دیکھ رہے، اس آئی پی ایل کے میچ کے دوران بے حیائی کے مناظر نہیں آتے، اس میں گندے ایڈس نہیں آتے۔ ہمارے گھر کی عورتیں سیریل دیکھتی ہیں، اس سیریل کے اندر کیا سکھایا جا رہا ہے؟ ساس کیسے بہو سے انتقام لے سکتی ہے، کیسے ایک عورت کسی دوسرے شوہر، کسی دوسرے مرد کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کر سکتی ہے، کیسے بہو اپنی ساس کو زہر دے سکتی ہے۔ یہ حرام اور ناجائز چیزیں ان سیریلز کے ذریعے ہمارے گھروں میں سکھائی جا رہی ہے، اور اس کا نتیجہ ہے اتنے دردناک واقعات آج سماج میں ہو رہے ہیں کہ میرے بھائیوں، ابھی ایک ویڈیو میں نے دیکھا، ٹویٹر پر ایک ویڈیو آیا کہ ایک گھر میں اپنی جیٹھانی کے بچے کو، معصوم بچے کو، سال بھر کا 6 مہینے کا بچہ تھا، اس عورت کی جو یعنی آپ کہہ لیجیے بڑی امی تھی، اس کی تائی جو تھی، اس کے یعنی دیورانی کے بچے کو جو جیٹھانی ہے وہ زہر دے کے مار دیتی۔ اور ایک بچہ مرتا ہے، جب ڈاؤٹ ہوتا ہے کیمرہ لگاتی ہے تو کیمرے کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زہر دے رہی ہے۔ یہ حالات ہو رہے ہیں میرے بھائی، یہ سیریلز ہمارے گھروں کی یہ تربیت کر رہے ہیں۔ ان سیریلز کو ہلکے میں مت لیجیے، یہ سیریل آپ کے گھروں میں بہت ساری حرام اور ناجائز چیزوں کو ہلکا کر کے دکھا رہے ہیں اور بہت ساری گندگیوں کو آپ کے گھر میں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اپنے گھروں میں یہ گانے بجانے اور یہ سیریلز نہ چلنے دیجیے میرے بھائیوں۔ ٹھیک ہے موبائل آج بچے استعمال کرتے ہیں اور موبائل سے بچانا بچوں کو بہت مشکل ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جو مفید چیزیں ہوں، جو بچوں کے لیے اچھی نظمیں ہیں، اچھے کارٹون، اسلامک کارٹون جو آ رہے ہیں جس سے بچے کچھ سیکھیں، وہ آپ اپنے بچوں کو دکھائیں۔ گانے بجانے کی چیزیں گھر میں نہیں بجنی چاہیے۔ اسی طریقے سے مسلمان کے گھر میں محرم غیر محرم کا فرق بھی ہونا چاہیے۔ آپ کے گھر میں کوئی محلے کا اجنبی لڑکا آتا ہے تو آپ اپنی بیٹی کو پردے میں رکھنے کے صاحب نہیں، ہماری بیٹی اس کے سامنے نہیں آئے کہ وہ غیر محرم ہے۔ اور آپ کی بیٹی کی خالہ کا لڑکا، اس کے چاچا کا لڑکا، اس کے ماما کا لڑکا، اس کے تایا کا لڑکا، وہ محرم ہو گیا کیا؟ وہ بھی تو غیر محرم ہے۔ بعض گھروں میں عید کے موقع پر یہ تایا زاد، یہ خالہ زاد، یہ مامو زاد، لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کے گلے تک ملتے ہیں، ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں۔ معاف کیجئے میرے بھائیوں،
جس طریقے سے ایک محلے کا اجنبی لڑکا آپ کی لڑکی کے لیے غیر محرم ہے اور اس سے آپ اپنی بچی کو بچاتے اور دور رکھتے ہیں، اس کی خالہ کا بیٹا، اس کے ماموں کا بیٹا، اس کے چاچا کا بیٹا وہ اس کے لیے غیر محرم ہے، اور غیر محرم سے اپنے بچوں کو دور رکھیے، اپنی بچیوں کو دور رکھیے۔ بعض گھروں میں جہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، دیور بھابھی کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہے، جوان دیور ہے، بھابھی کچن میں کھانا بنا رہی ہے، آ کر کے بےہودہ باتیں کر رہا، ہنسی مذاق کر رہا ہے، اور بھابھی بھی مزے لے رہی ہے۔ یہ ماحول ایک مسلمان گھر کا یہ ماحول نہیں ہونا چاہیے۔ دیور اور بھابھی کے بیچ میں اسلام نے ایک محرم اور غیر محرم کا فرق رکھا ہے کہ وہ بھابھی اپنے دیور کے لیے غیر محرم ہے، دیور اپنی بھابھی کے لیے غیر محرم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا ایاکم الدخول علی النساء، غیر محرم عورتوں کے پاس تنہائی میں نہ جاؤ۔ صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، جو بیوی عورت کے لیے شوہر کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، دیور ہو گیا، شوہر کے کزنس ہو گئے، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الحم والموت، یہ رشتہ دار تو عورت کے لیے موت ہے۔ یعنی ایک شادی شدہ عورت، اس کے جو وہ رشتہ دار ہیں شوہر کے جو اس کے لیے غیر محرم ہے، چاہے وہ دیور ہو گیا، چاہے وہ جیٹھ ہو گیا، چاہے وہ شوہر کے کزنس ہو گئے، وہ اس عورت کے لیے موت ہیں، یعنی وہ زناکاری اور بدکاری تک لے کے جانے والے ہیں، جس کا نتیجہ موت ہے۔ اس لیے اپنے گھروں کو محرم اور غیر محرم کی تمیز سکھاؤ میرے بھائیوں، اپنی بچیوں کو بتاؤ کون محرم ہے کون غیر محرم ہے، اور غیر محرم سے جو ایک فرق ہونا چاہیے وہ ہم رکھیں۔ اور اسی طریقے سے آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہمارے اور آپ کے گھروں میں بھی عورتیں اور لڑکیاں موبائل چلاتی ہیں، ان کو یہ تعلیم دیجیے، تربیت دیجیے کہ سوشل میڈیا پر کوئی آ کر کے کہتا میں آپ کا اسلامی بھائی ہوں، اس کے بھائی کہہ دینے سے وہ بھائی نہیں ہو جائے گا، اور آپ کے بہن کہہ دینے سے آپ اس کی بہن نہیں ہو جائے گی، کہ جو حقیقی بہن ہے، جو سگی بہن ہے، اس کے ساتھ آپ کا بہن بھائی کا رشتہ ہے۔ باقی آپ احتراماً کسی کو بہن بول دیں، احتراماً آپ اپنے چاچا کی لڑکی کو بہن کہتے ہیں، لیکن وہ احتراماً بہن کہہ دینے سے سگی بہن کے برابر نہیں ہو جائے گی۔ جو پردے کا مسئلہ ہے وہ رہے گا، اور وہ غیر محرم ہی آپ کے لیے رہے گی، اور اس کو آپ کے ساتھ بے تکلف ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے اپنی تمام بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کا استعمال بہت احتیاط کے ساتھ کرو۔ فیس بک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر کوئی غیر محرم آ کر کے اگر کہتا ہے کہ میں آپ کا بھائی ہوں، تو اس کے بھائی کہہ دینے سے آپ بھائی نہیں ہو جائیں گی۔ جو ایک غیر محرم کا فرق ہے وہاں پہ ہمیں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اور آخر میں یہی کہوں گا میرے بھائیو، یہ تدبیریں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ چند طریقے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں گھر کو اسلامی گھر بنانے کے لیے، مگر توفیق دینے والا اللہ ہے، اس لیے دعائیں کرو اللہ سے، لو لگاؤ اللہ سے۔ اور ایک بڑی جامع دعا جو قرآن میں ہمیں سکھائی گئی، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اے پروردگار ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ اس دعا کو یاد کر لو، کثرت سے اس دعا کو پڑھا کرو، اور اللہ سے اپنی زبان میں بھی آپ دعا کریں کہ اللہ آپ کے بچوں کو، آپ کی فیملی کو دیندار بنائے۔ دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے، دعاؤں سے حالات بدل جاتے ہیں، دعا کے ذریعے انشاءاللہ گھروں کی اصلاح ہوگی۔ یہ سارے طریقے اپنانے کے ساتھ ساتھ آپ دعا بھی کریں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے، ہمارے گھروں کو دیندار بنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے گھروں میں جو خرابیاں اور جو کمیاں ہیں، اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے انہیں دور کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے نوجوانوں میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، فحاشی اور بے حیائی کا جو جراثیم ہمارے نوجوانوں میں، مرد و عورتوں کے اندر پیدا ہو رہے ہیں، اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرمائے، ہمارے گھروں کو دیندار اور اسلامی گھر بنائے۔ آج کی یہ مجلس جن بھائیوں کی محنتوں سے اور کوششوں سے منعقد ہوئی ہے، اللہ ان بھائیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس مجلس میں ہم سب کے آنے جانے کو، جمع ہونے کو رب العالمین قبول فرمائے۔ الیکشنز کا ماحول ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ 4 جون کو الیکشن کے رزلٹس آنے والے ہیں۔ دعا کیجیے اللہ اس ملک کے اقتدار پر امن پسند اور انصاف پسند لوگوں کو بٹھا دے۔ اللہ ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہماری مساجد کی، ہمارے مدارس کی، ہمارے علماء کی، ہمارے جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے۔ اللہ ہمیں دینی علم سیکھنے اور اپنے بچوں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔